guys, welcome back to our channel. I'm Jolly and I'm Nikita. कैसे हैं आप सब? I hope आप बहुत अच्छे हो. So guys, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं हंसी टीवी की एक और वीडियो पे. और रिसेंटली हमने ऐसे ही सेम वीडियो पे रिएक्शन दिया था. बट गाइज सच में इतना ज्यादा मजा आया हमको भी, और साथ ही में आप लोगों ने भी बहुत 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 पसंद की वो वीडियो. तो हमने सोचा क्यों ना हम, आई थिंक वो पार्ट 2 था, है ना? पार्ट 2 था वो. और आज हम पार्ट 1 देखेंगे. वैसे हम उल्टा कर रहे हैं, हमें पहले पार्ट 1 देखना चाहिए था, बट हमें उसी का लिंक मिला था, तो आई थिंक हमने डायरेक्ट ही लिंक पे क्लिक करके वीडियो प्ले की थी. पहले हम आपको टाइटल बता देते कि आज हम किस पे रिएक्शन देने जा रहे हैं. तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है 5 साइंटिफिक मिरेकल्स ऑफ कुरान. एंड गाइज वो भी सेम ही वीडियो थी, बट वो पार्ट 2 थी. बट गाइज बहुत बहुत ज्यादा अमेजिंग थी. और हम जब भी ऐसी मतलब मिरेकल वाली चीज देखते हैं कि ये चीज पहले ही मेंशन हो रखी है कुरान में, तो देखकर हम बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है कि ये चीजें कैसे पॉसिबल हैं. और हमें ये पॉसिबल है, हुई है. सो गाइज वो तो आप देखते हैं इस वीडियो में कैसी कौन कौन सी चीजें हैं जो उन्होंने बताई हैं, जो ऑलरेडी मेंशन हो रखी है कुरान में. वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. करीम अल्लाह पाक की हिकमत का बेनज़ीर मजमुआ है. ये अलामी किताब 1400 साल कबल नाजिल हुई ताकि इंसान इससे हिदायत हासिल करें और ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीखें. और ये किताब रोज़े क़यामत तक इंसानों की रहनुमाई का वाहिद ज़रिया रहेगी. कुरान पाक का बेनज़ीर मजमुआ और इसमें मौजूद मौजज़ाना सफ़ात इस बात का सबूत है कि ये अल्लाह पाक की नाजिल करदा वही है. और ये भी कि ये साइंस की किताब नहीं बल्कि साइंस यानी निशानियों की किताब है, जिसमें ज़िंदगी के हर पहलू से मुतल्लिक रहनुमाई मौजूद है, फिर चाहे वो मौजूदा दौर में होने वाली साइंसी दरियाफ्तें ही क्यों ना हों, जिनसे 21वीं सदी आज पर्दा उठा रही है. मगर हैरत अंगेज तौर पर वो हकायक हर्फ बहर्फ कुरान करीम में 1400 साल कबल मौजूद हैं, जो इस दौर में बिना किसी टेक्नोलॉजी और जदीद आलात के नहीं जाने जा सकते थे. कुरान करीम में बेतहाशा साइंसी मौजूद मौजूद हैं जिनसे हालिया साइंस ने अभी पर्दा उठाया है, जबकि कुछ मौजूद ऐसे हैं जिन्हें अभी हमारी इंसानी अकल और फहम समझने से कासिर है. मगर शायद आने वाले दिनों में साइंस और टेक्नोलॉजी मजीद इतनी तरक्की कर लेगी कि हम उन राजों को भी समझने के काबिल हो पाएंगे. 7वीं सदी में कुरान पाक के नज़ूल से कबल अरब माशरा बहुत ही बेबुनियाद और तोहम परस्त अकायद रखता था. वो सिर्फ इन्हीं बातों पर यकीन रखते थे जो इनके आबा अजदाद की तरफ से बताई गई थी. इन्हें कायनात से वाकफियत बिल्कुल भी नहीं थी. मसलन उन लोगों का अकीदा था कि ज़मीन पर मौजूद पहाड़ आसमानों को सहारा दिए हुए हैं, यानी सतून हैं जिन्होंने इतने ऊंचे आसमान को उठा रखा है. और ये भी कि ज़मीन हमवार है और पहाड़ इसके किनारों पर मौजूद हैं. लिहाजा वो डर के मारे सफ़र नहीं करते थे कि कहीं ज़मीन के किनारों से निकलकर गिर ना जाएं. दोस्तों ये अकायद इसलिए थे क्योंकि इनको गलत साबित करने के लिए ना ही कोई टेक्नोलॉजी और ना ही कोई तहकीक मौजूद थी. मगर कुरान करीम ने इस दौर के अंदर भी इन बोसीदा अकायद को ये कहकर खारिज कर दिया कि वो अल्लाह ही है जिसने आसमान को बिना किसी सहारे के बुलंद किया. लिहाजा 1400 साल कबल कुरान ने इस आयत मुबारका के ज़रिए इस नज़रिया को बातिल कर दिया कि पहाड़ आसमान को संभाले हुए हैं. इसी तरह कुरान पाक में अनगिनत साइंसी मौजूद मौजूद हैं, जिनमें से कायनात से मुतल्लिक 5 साइंसी मौजूद का जिक्र आज की हमारी इस वीडियो में हम करेंगे. The creation of universe. कायनात के आगाज़ से मुतल्लिक 21वीं सदी की मौजूदा साइंस ये नज़रिया रखती है, और सब साइंसदान इस पर मुत्तफिक हैं कि हमारी अजीमुशान कायनात एक अजीम धमाके या बिग बैंग के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आई. ये धमाका मादा और वक्त के तूल अर्ज़ की बदौलत मुमकिन हुआ, जबकि इससे पहले मादा और वक्त यानी टाइम और स्पेस जैसी कोई चीज़ वजूद नहीं रखती थी, ना ही ताकत का कोई वजूद था. हालिया साइंसी तहकीकात के मुताबिक इन तीनों चीज़ों को तख्लीक किया गया है, और एक वाहिद नुक्ते के ज़रिए 15 खरब साल पहले ये अजीमुशान कायनात तख्लीक हुई. मतलब आज साइंस ये मानती है कि ये सब कुछ खुद से वजूद में नहीं आ सकता, बल्कि इनके पैदा करने वाली कोई ना कोई ज़ात और ताकत ज़रूर मौजूद है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ही ज़ात है. क्योंकि इन हालिया दरियाफ्तों का जिक्र कुरान करीम 1400 साल कबल को यूँ बयान करता है, वो अल्लाह ही है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया. जबकि बिग बैंग के हालिया साइंसी नज़रिए को कुरान करीम को यूँ बयान करता है, क्या ये नहीं देखते कि ज़मीन और आसमान बाहम मिले हुए थे, यानी एक नुक्ते में बंद थे, तो हमने इनको फाड़ कर जुदा कर दिया.
اس کے علاوہ کائنات کے وجود سے متعلق تمام اہم حقائق قرآن پاک میں 1400 سال قبل بیان کر دیے گئے تھے۔ دوستو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بنا کسی سائنسی آلات اور ٹیکنالوجی کے جب زمانۂ عرب جہالت اور توہم پرستی میں مبتلا تھا، کوئی کیسے بھلا یہ سب حقائق بیان کر سکتا ہے؟ یقیناً یہ اللہ پاک کے ہی الفاظ ہیں جو اس کائنات کو تخلیق کرنے والا اور تمام رازوں کو جاننے والا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز تک سائنسدان یہ نظریہ رکھتے تھے کہ ہماری کائنات کا مزاج ٹھہرا ہوا ہے، یعنی کائنات ایک ہی جگہ پر موجود ہے اور نہ ہی پھیل رہی ہے اور نہ ہی سکڑ رہی ہے۔ مگر اسی دوران روسی ماہر طبیعیات الیگزینڈر فریڈمن اور بیلجیم کے ماہر فلکیات جارج لیمیٹرن نے سائنسی تجربات اور مشاہدات کر کے واضح حساب لگایا کہ کائنات مستقل حرکت میں ہے، یعنی لگاتار پھیل رہی ہے۔ اس کے علاوہ مشہور ماہر فلکیات ایڈورڈ ہبل نے اپنی دوربین سے مشاہدات کر کے دریافت کیا کہ ستارے اور کہکشائیں مسلسل ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے دور ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کائنات پھیل رہی ہے۔ لہٰذا 1929 تک یہ حقیقت مان لی گئی کہ بگ بینگ دھماکے کے بعد سے ہماری کائنات مسلسل روشنی کی رفتار یعنی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے مسلسل پھیل رہی ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح ایک عظیم دھماکے کے بعد اس کے ٹکڑے پھٹ کر دور پھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح بگ بینگ کے اثرات اب تک موجود ہیں اور اس کے ٹکڑے یعنی کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ ان 21ویں صدی کی حالیہ دریافتوں کو قرآن کریم 1400 سال قبل کچھ یوں بیان کرتا ہے: آسمانوں کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور بلا شبہ ہم اسے وسعت دینے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں وسعت دینے سے مراد ہماری کائنات کا پھیلاؤ ہے، جبکہ آسمانوں کے لفظ سے مراد خلا اور کائنات ہیں۔ یہ حقائق قرآن کریم میں اس وقت بیان کیے گئے جب انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے جو اس کائنات کا تخلیق کرنے والا ہے۔ دوستو ہماری کائنات ایک بہت ہی بے مثل اور لازوال تخلیق ہے۔ اس کی پیچیدگیوں کو سمجھنے میں بنی نوع انسان کو کئی صدیوں کی ریسرچ اور تجربات کرنا پڑے، اور یوں 20ویں صدی میں سائنسدانوں نے جانا کہ ہماری زمین کے گرد موجود فضائی ماحول زمین پر موجود زندگی قائم کرنے میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ حتیٰ کہ زمین کے گرد اگر یہ فضائی ماحول موجود نہ ہو تو زمین کا وجود چند سیکنڈوں میں ختم ہو کر رہ جائے گا۔ بڑے بڑے شہاب ثاقب اور الٹرا وائلٹ شعاعیں انسانی وجود کو تابکاری سے ہلاک کر دیں گے، یعنی زمین پر موجود یہ تہیں انسانوں کے لیے ایک محفوظ چھت کا کام بھی سر انجام دیتی ہیں، اور خلا سے آنے والی مہلک شعاؤں کو روک کر اور صاف کر کے صرف بے ضرر اور کارآمد شعاؤں مثلاً ایکس ریز، الٹرا وائلٹ ریز، انفرا ریڈ ریز اور ریڈیو ویوز کو گزرنے دیتی ہیں، جو پودوں اور تمام جانداروں کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ زمین کے گرد موجود یہ فضائی ماحول خلا میں موجود جما دینے والی سردی جو کہ -270 ڈگری سینٹی گریڈ کی شدت تک ہوتی ہے، اس سے بھی زمین کو محفوظ رکھتی ہے۔ دوستو زمین کے ایٹماسفیئر میں موجود سب سے اوپری تہ اوزون لیئر کہلاتی ہے، جو سورج کی تابکاری شعاؤں کو صاف کر کے مخصوص روشنی کا حصہ ہی زمین پر آنے دیتی ہے۔ اس کے علاوہ زمین کے مقناطیسی میدان سے پیدا شدہ وین ایلن ریڈیشن بیلٹ خلا میں موجود سورج اور دوسرے ستاروں سے آنے والی مہلک شعاؤں کو روکتی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین کے گرد انسانوں کی حفاظت کے لیے ایک بہترین نظام کام کر رہا ہے، اور یقیناً یہ اتفاقاً موجود نہیں ہے، بلکہ اسے اللہ پاک کی طرف سے انسانوں کی حفاظت کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، جس کا ثبوت ہمیں قرآن پاک میں رب کریم کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں: آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم ہی نے بنایا ہے، لیکن لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرتے ہیں۔ پراپر لکھا ہوا ہے۔ دوستو ہم جانتے ہیں کہ ہماری زمین کی فضا یا اس کو گھیرنے والا کرہ آباد کئی لیئرز پر مشتمل ہے، اور ہر ایک تہ انسانی زندگی کے وجود کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ تہیں خلا سے آنے والے نقصان دہ مادوں کو خلا میں ہی واپس بھیج دیتی ہیں یا زمین پر بحفاظت پہنچا دیتی ہیں۔ زمین سے 14 سے 15 کلومیٹر کی اونچائی پر موجود فضائی تہ کا نام ٹروپوسفیئر ہے، اور یہ زمین کے گرد ایٹماسفیئر کا 90% حصہ ہے۔ اس کا کام پانی کے بخارات کو ٹھنڈا کر کے واپس زمین پر بھیجنا ہے، جس کے ذریعے بارشیں اور موسمی اثرات جنم لیتے ہیں۔ میزوسفیئر کے اوپر کی سطح اسٹریٹوسفیئر کہلاتی ہے۔ اسٹریٹوسفیئر میں موجود ایک اور حصہ اوزون لیئر کہلاتا ہے، جو کہ زمین سے 25 کلومیٹر کی بلندی تک موجود ہے، اور یہ خطرناک تابکاری شعاؤں کو ریفلیکٹ کر کے واپس خلا میں بھیج دیتی ہے۔ اسٹریٹوسفیئر سے اوپری تہ میزوسفیئر کہلاتی ہے، جبکہ اس کے بعد تھرموسفیئر نامی تہ کا نمبر آتا ہے۔ تھرموسفیئر کی ایک اور تہ آئنوسفیئر کہلاتی ہے، جو زمین سے نشر ہونے والی ریڈیو ویوز کے مواصلاتی نظام میں کردار ادا کرتی ہے، یعنی اسی کی بدولت آپ تمام ٹی وی نشریات اور کمیونیکیشن دنیا بھر میں کر پاتے ہیں۔
دوستو زمین کے گرد حفاظتی تہوں کا یہ ایٹماسفیئر تقریباً 480 سے 907 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جسے ایگزوسفیئر بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی ہماری زمین کے گرد یہ حفاظتی تہیں کل 7 لیئرز پر مشتمل ہیں، اور ان کا ذکر بھی 1400 سال قبل اللہ پاک نے قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے، اور پلٹنے والے آسمان کی قسم۔ اس کے علاوہ زمین کے گرد ان 7 تہوں کا ذکر قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے موجود ہے: وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں موجود ہیں تمہارے لیے پیدا کیں، اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ Orbits in the universe. آج ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے نظام شمسی میں موجود ستارے، سیارے، چاند اور سورج ایک مخصوص دائرے یعنی اپنے آربٹ میں حرکت کر رہے ہیں، اور یہ حقائق کئی سو سالوں کی محنت سے بنائی گئی جدید فلکی سیٹلائٹ اور مشاہدات کے ذریعے سائنسدانوں کو حالیہ سالوں میں معلوم ہوئے ہیں۔ جبکہ حیرت انگیز طور پر قرآن کریم ان حقائق سے 1400 سال قبل کچھ یوں پردہ اٹھاتا ہے: وہی ہے جس نے رات اور دن کو تخلیق کیا، جن میں سے ہر ایک اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت مبارکہ میں سورج کے مدار سے متعلق کچھ یوں بیان ہوتا ہے: اور سورج کے لیے جو مقرر کردہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا ہے، یہ ہے مقرر کردہ نظام قادر مطلق اور با علم اللہ کا۔ بے شک سائنسی حقائق کی 1400 سال قبل قرآن کریم میں موجودگی اس کتاب کے سچا ہونے کی گواہی دیتی ہے، اور یہ بھی کہ یہ اللہ پاک کے الفاظ ہیں جنہیں آج کی حالیہ سائنس لفظ بلفظ سچ مان رہی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آسمان میں دن اور رات کے بدلنے میں ہم نے انسانوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور فقرہ فرما کر پوری آیت کا مطلب سمجھا دیا کہ صرف عقل والوں کے لیے، یعنی دنیا اور کائنات کے راز قرآن کریم میں مکمل طور پر موجود ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے تو صرف ان کو سمجھنے کی اور ان پر تحقیق کرنے کی۔ قرآن پاک میں اس وقت بھی ایسے حقائق موجود ہیں جن کو آج کا انسان اور حالیہ سائنس سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن امید ہے کہ آنے والے دنوں میں سائنس اتنی ترقی کر لے گی کہ وہ حقائق بھی لفظ بلفظ ضرور سچ ثابت ہوں گے۔ دوستو یہ تو تھی قرآن پاک کے سائنسی معجزات سے متعلق ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیو سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ جو پانچوں چیزیں اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے ضرور کیجیے گا۔ سو گائز ویڈیو بہت زیادہ پراپر، مطلب ایسا فیل ہو رہا تھا کہ کچھ ہم سائنس کی کلاسز لے رہے ہیں، اور میں نے یہ چیز نوٹ بھی کی ہے کہ یہ چیز ہم نے سب نے پڑھی ہے، سائنس کی بکس میں پڑھی ہے، جغرافی میں اتنی ساری چیزیں ہیں، یہ اس ویڈیو میں مینشن کیا تھا انہوں نے۔ تو مطلب یہ ساری چیزیں اب ہم جان رہے ہیں، اب لوگ پڑھتے بھی ہیں، لوگوں کو پتا بھی ہے، بٹ یہ پہلے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ چیزیں قرآن میں مینشن ہو رکھی، اور پراپر یہ تو ہم کو بھی جب انہوں نے سورے پڑھے تھے، لائک اس سے بھی ہمیں بھی فیل ہو رہا ہے کہ ہاں سیم وہی چیز لکھی ہوئی ہے۔ بٹ وہی بات ہے، اگر اس ٹائم پہ کسی کو بتاتے یہ ساری چیزیں تو وہ یقین کرتے ہی نہیں، کیونکہ اگر اس ٹائم پہ کسی کو یہ بولتے اس ٹائم پہ اگر کسی کو یہ بولتے کہ ایسی چیز ہوگی جو ہوا میں اڑے گی، ایروپلین، کوئی یقین ہی نہیں کرتا، بٹ اب وہ چیز پاسبل ہو رہی ہے تو وہ ہمیں دکھ رہی ہے، کیونکہ وہ اس کا پروف ہے، ہاں، اسی لیے وہ چیز ہم یقین کر پاتے ہیں۔ بٹ مے بی اس ٹائم پہ کسی کے پاس اتنی وہ چیز تھی نہیں، تو انہیں شاید یہ چیز غلط لگتی ہے، اور ابھی بھی شاید ایسی اور چیزیں ہوں گی ہم جو سوچ بھی نہیں سکتے، بٹ وہ چیز obviously ہوگی، بٹ وہ چیز مینشن ہو رکھی ہے قرآن میں، اور مطلب بعد میں جا کے ہم بولیں گے کہ ہاں کہ یہ چیز پہلے کے ٹائم پہ اگر کسی کو بتائی جائے تو نہیں سمجھ میں آئے گی، کیونکہ پروو ہی نہیں تھا۔ بٹ میرے کو ایک چیز جو انہوں نے اسٹارٹنگ میں سب سے بولی تھی کہ پہلے لوگ مطلب بالکل کنارے میں جانے سے ڈرتے تھے، میں تو شاکڈ ہو گئی یار، یہ مجھے نہیں پتا تھا، فرسٹ ٹائم میں نے ایسا کچھ سنا ہے۔ پہلے انہیں لگتا تھا کہ آسمان کی وجہ سے، ماؤنٹینز کی وجہ سے آسمان اوپر ہے، مطلب ماؤنٹینز کے اوپر ہے آسمان، مطلب ماؤنٹین کا مین رول ہے کہ وہ آسمان کو روک کر رکھا ہے کائنڈ آف۔ پر کتنے عجیب چیز ہے، مطلب وہی پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا، کیونکہ ان کے پاس اتنی ساری ٹیکنالوجیز نہیں تھی، تو اسی ایسے ٹائم پہ کیسے ہی کسی کو کیا ہی یقین ہو جائے گا کہ اتنی بڑی بڑی باتیں۔ ہاں بٹ گائز ہم جب بھی ایسی ویڈیو دیکھتے ہیں قرآن سے ریلیٹڈ یا پھر کوئی مطلب ایسی چیز دیکھتے ہیں جو تو وہ دیکھ کر ہم شاک بھی ہوتے ہیں، بٹ ہمیں بہت مزہ آتا ہے۔ اور یہ ویڈیو تھی پارٹ 1، بٹ اس میں جو انہوں نے چیزیں لی ہیں وہ بہت بیونڈ، مطلب ہمارے اس سے تھا، ہم نے نہیں سوچا تھا اتنا زیادہ ڈیپلی
वो चीज कवर की होगी इन्होंने। बट सच में हंसी टीवी की कोई भी वीडियो ले लो, बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन करते हैं और बहुत अच्छे से बताते हैं। सो हमें तो बहुत मजा आया जान के, और अच्छा लग रहा है और कि हमें और कुछ नया जानने को आज मिला, और काफी न्यू सारी चीजें थी। ऐसी चीजें हमने पहले अभी तक कोई कुरान में ऐसा मतलब देखा नहीं था कि ये चीज मेंशन हो रखी है। बट गाइस बहुत मजा आया। आप लोग बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।